اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ گمشدہ قافلے کی 16 ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کے اپنے چینل اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہم نے اپنا ایک خطرناک دشمن دیکھ لیا ہے، اور صرف ہم نے ہی نہیں، ہمیں جاننے والے بیسوں لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ پیر کوکے شاہ کون ہے، کیا کاروبار کرتا ہے اور کن لوگوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے اس کے جرائم کے متعلق معلومات حاصل کرتا ہے۔ پھر وہ کون سا زہر ہے جو اپنے خاص مریدوں کو فروخت کرتا ہے، اور وہ کون ہے جو اس زہر کے اثرات سے بچ گئے ہیں، اور یہ زہر کس لیبارٹری میں تیار ہوتا ہے، اس کا نمونہ کہاں محفوظ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس وقت آپ کے سامنے یہ مسئلہ ہونا چاہیے کہ جب تک ان کے زہریلے دانت نہیں نکالے جاتے ان کو گھر سے دور رکھا جائے۔ امینہ آپ سے کہتا ہوں، انہیں آپ کی منگنی کی مبارکباد دینے والے لوگوں کے ہجوم میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ میری سوتیلی ماں تمہارے گھر بار بار آنے پر بضد ہیں اور ان کی وجہ سے اس کے والدین اور پیر صاحب کے مرید وغیرہ بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں، تو تمہیں لگی لپٹی رکھے بغیر اپنے ابا جان کو یہ بتا دینا چاہیے کہ میرے ساتھ کیا پیش آیا تھا۔ پھر تمہارے ابا جان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ قائم دین کی بیوی اگر اپنی بیٹی کے ذہن میں یہ ڈال سکتی ہے کہ مجھے راستے سے ہٹا کر وہ خاندان پر اپنی بادشاہت قائم کر لے گی، تو تمہارے خلاف، تمہارے بھائی کے خلاف، تمہارے والدین کے خلاف وہ کیا نہیں کرنا چاہے گی؟ امینہ نے کہا، کوئی بھائی اپنی بہن کے لیے اتنا بڑا کارآمد ثابت نہیں ہوگا جتنا آپ میرے لیے ہیں۔ کاش مجھے یہ حق ہوتا کہ میں ایک بہن کی حیثیت سے اپنے غم و غصہ کا اظہار بھی کر سکتی۔ امینہ، یہ حق بھی تم سے کبھی چھیننے کی کوشش نہیں کروں گا۔ تمہارے دل میں جو بات آئے وہ بے دھڑک کہہ دیا کرو۔ بھائی جان، میں اب بھی ڈرتے ڈرتے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ مجھے کئی بار آپ پر غصہ آیا ہے، لیکن میں ظاہر نہیں کر سکی۔ آپ کو یاد ہے ایک دن آپ سخت غصہ کی حالت میں اپنی والدہ مرحومہ کی قبر پر چلے گئے تھے؟ گھر والے سب پریشان تھے اور میں یہ سمجھ گئی تھی کہ آپ کہاں گئے ہیں، کیونکہ میں آپ کو جانتی تھی۔ اب بھائی جان، آپ یقین کیجئے، میں اس وقت بھی چاہتی تھی کہ چراغ بی بی کا گلا گھونٹ دوں، لیکن میں ایسا نہ کر سکی۔ لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ کو کھانے میں زہر دیا گیا تھا تو مجھے آپ پر بہت غصہ آتا تھا کہ جب آپ یہ محسوس کر رہے تھے کہ میں اس زہر کے اثر سے مر رہا ہوں اور چراغ بی بی آپ کا حال پوچھنے آئی تھی، تو آپ نے اس کی گردن کیوں نہیں مروڑ دی تھی؟ خدا کی قسم، اگر سب کچھ آپ کو ہو گیا ہوتا اور مجھے پتہ چل جاتا تو میں آپ کا انتقام ضرور لیتی۔ میں اپنے قاتل کو معاف کر سکتی تھی، آپ کے قاتل کو نہیں۔ بھائی جان، میں اب بھی سوچا کرتی ہوں کہ آپ کے بغیر یہ دنیا کتنی ویران ہو جاتی۔ ارے پگلی، یہی وجہ تھی کہ تمہارے مستقبل کے لیے ایک قابل اعتماد ساتھی کی تلاش تھی۔ میرے والد کو تمہارے ابا جی کی دولت کا کچھ علم تھا، لیکن شاید پورا علم نہیں تھا۔ تاہم ایک دن انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب دولت کمانے کے معاملے میں جس قدر ہوشیار ہیں، اس قدر شاید دولت سنبھالنے میں ہوشیار ثابت نہ ہوں۔ میں یہ خدشہ محسوس کروں گا کہ کئی دور اور نزدیک کے رشتہ دار ان کی دولت ہتھیانے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اس وقت اس بات پر غور نہیں کیا تھا، لیکن زہر آلود کھانا حلق میں اتارنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ لالچی لوگ کتنی آسانی سے اپنے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور آپ کے سر پر کتنے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ میں نے لاہور چھوڑنے سے پہلے اشارہ آپ کو چند باتیں سمجھانے کی تھی، لیکن منظور بھائی کو میں نے پوری طرح چوکس کر دیا تھا۔ امینہ نے کہا، بھائی جان، میں اس بات پر فخر کیا کروں گا کہ آپ میری سلامتی کے بارے میں اس قدر سوچتے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اس بوڑھی چڑیل اور کالے پیر سے کتن خوفزدہ نہیں ہوں۔ یوسف نے کہا، دیکھو امینہ، تمہارے لیے اس کالے پیر کے وہ جاہل مرید زیادہ خطرناک ہیں جو سوچے سمجھے بغیر اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ان مردوں میں کوئی ایسی عورت بھی ہو سکتی ہے جو کوئی تحائف لے کر آپ کے گھر آئے، مہمان کی حیثیت سے ٹھہرے اور کھانے میں زہر ملا دے، یا کوئی ایسا جراثیم پیش بھی ہو سکتا ہے جو پیچھے سے چھرا مار کر بھاگ جائے۔ تمہاری آنکھیں اپنے گرد و پیش کے متعلق ہر وقت کھلی رہنی چاہیے۔ نوکر ٹرے میں شربت کے گلاس رکھ کر لایا، اور نسرین نے جو اس کے ساتھ آ رہی تھی ٹرے سے ایک ایک گلاس اٹھا کر انہیں پیش کیا۔ یوسف نے لیموں کے شربت کے چند گھونٹ پیتے ہوئے کہا، نسرین، تمہاری ابا جان کیا کر رہی ہے؟ بھائی جان، وہ اپنے کپڑے رکھنے میں مصروف ہے۔
یوسف نے کہا کیوں بھائی، تم نے یہ محسوس نہیں کیا کہ ایسے موقع پر چھوٹی بہنیں کام آیا کرتی ہیں؟ تم جاؤ اور انہیں بھیج دو اور افضل دین سے کہو کہ چند اور کرسیاں یہاں رکھ دے۔ نسرین بولی بھائی جان میں ایک اور کرسی یہاں بھجوا دیتی ہوں، امی جان کہتی ہیں کھانا تقریباً تیار ہو چکا ہے اور آپ کو کھانے کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ ابا جان بھی آنے والے ہیں اور ان کے آتے ہی کھانا لگا دیا جائے گا۔ ابا جان بھی یہی کہتی ہیں کہ آج آپ کھانا کھا کر جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم فہمیدہ کو یہاں بھیج دو۔ نسرین بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد فہمیدہ نمودار ہوئی۔ امیدہ نے اٹھ کر اپنے قریب بٹھاتے ہوئے شکایت کے لہجے میں کہا بہن اگر کوئی کام تھا تو میں کر دیتی، مجھے چیزیں سنبھال کر رکھنے کا ویسے بھی شوق ہے اور آپ کی چیزیں تو سنبھال کر رکھنے سے خوشی بھی ہوتی ہے۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ آپ ہماری گفتگو نہیں سن سکی۔ بھئی میں راستے میں ساری باتیں تم سے سن لوں گی۔ امینہ یوسف سے مخاطب ہوئی بھائی جان مجھے یہ بات سن کر تعجب ہوا ہے کہ آپ دہرہ دون ریلوے اسٹیشن تک ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ نہیں بھئی، یہ میرا اور فہمیدہ دونوں کا فاصلہ ہے اور اگر باقی لوگوں کی ذمہ داری فہمیدہ نے لے لی تھی تو منظور کو مجھ سے اتفاق ہے۔ اب تم کیا کہتی ہو؟ بھائی جان میں یہ کہنا چاہتی ہوں جب گاڑی چلنے لگتی ہے اور چھوٹی بہن کھڑکی سے باہر نکالتی ہے سر اور اسے خدا حافظ کہنے والا بھائی اس کے سر پر پیار سے ہاتھ دیتا ہے تو میں کسی قیمت بھی اپنے بھائی کی اس شفقت سے محروم ہونا نہیں چاہتی۔ کتابیں اب بعد میں لکھتے رہیں گے لیکن بہن کو الوداع کہنے کے لیے تو بار بار نہیں آیا کریں گے۔ یوسف چند ثانیے خاموش رہا، پھر اس نے کہا میں یہ پوچھتا ہوں کہ اب فہمیدہ صاحبہ کا کیا حکم ہے؟ میری اس چڑیل بہن نے ایک آسان مسئلہ مشکل بنا دیا ہے۔ فہمیدہ نے امینہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا یہ چڑیل صرف آپ کی پیاری بہن نہیں میری بھی ہے اور دہرہ دن سے رخصت ہوتے ہوئے میں شاید اپنے آنسو چھپانے میں کامیاب ہو جاؤں لیکن امینہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا برداشت نہیں کر سکوں گی۔ بھئی میں ہار مانتا ہوں، مجھے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کتن جھجک محسوس نہیں ہوتی اور مجھے خود بھی یقین نہیں تھا کہ لوگ آپ سے یہاں سے رخصت ہوں گے تو میں یہاں کھڑے کھڑے آپ کو خدا حافظ کہہ سکوں گی۔ آپ کو اس طرح رخصت کرنے کے تصور سے میرا موڈ اس قدر خراب ہو رہا تھا کہ لکھنا تو دور کنارہ بھی شاید دھو بھی نہ سکوں۔ امینہ بولی فہمیدہ بہن کو بھی تو اس خیال سے نیند نہیں آتی تھی، یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے بہادر بننے کی کوششیں کر رہی تھی ورنہ مجھے ان کے دل کا حال معلوم ہے۔ بھائی جان اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لیجئے کیا یہ اس بات پر افسوس نہیں کر رہی تھی کہ انہوں نے یہی سے الوداع کہنے کی تجویز مان کیسے لی؟ یوسف نے کہا میری بہن ہمیں یہ سبق سیکھنے کی ضرورت تھی کہ آئندہ ہمیں اس قسم کے چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے میں بہت سوچنا چاہیے۔ ہم چند سال بعد یقیناً سوچتے کہ اس وقت ہم دونوں اچانک اتنے بے وقوف کیوں بن گئے تھے۔ فہمیدہ نے کہا تو آپ تو شاید بھول جاتے لیکن میں کبھی نہ بھولتی، بلکہ اس بیگم احمد کے ساتھ باہر نکلی اور منظور نے جلدی سے اٹھ کر 2 کرسیاں لا کر وہاں رکھ دی اور پھر بیگم احمد کو ادب سے سلام کرتے ہوئے بولا ماں جی تشریف رکھیے۔ بیگم احمد نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جیتے رہو بیٹا، تمہیں اور امینہ کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ منظور نے کہا ماں جی جب یوسف صاحب کوئٹہ کے سفر کے حالات سناتے ہوئے آپ کا ذکر کیا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ ماں جی کی بہت سی باتیں میری امی جان سے ملتی ہیں۔ جب میں نے پہلی بار انہیں دیکھا تھا تو مجھے اچانک ایسے محسوس ہوا تھا کہ امی جان اچانک کوئٹہ پہنچ گئی ہیں۔ بیٹا یوسف نے یہ بات مجھے پہلے بھی کہی تھی لیکن جب تک میں نے قدسیہ کو نہیں دیکھا تھا میں اپنے متعلق بہت سی خوش فہمیوں میں مبتلا تھی، لیکن اس کے چہرے پر پہلی نگاہ ڈالتے ہی میں نے اپنے دل میں کہا تھا کہ کاش میں ایسی ہوتی۔ بلکہ تو یہ کہتی تھی کہ میں بھی دنیا میں بہت گھومی ہوں لیکن ایسی عورت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ خدا یوسف کو سلامت رکھے۔ مجھے کبھی کبھی اس کی ایک ہلکی سی جھلک دکھائی دیتی ہے، کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے بعض لوگ دیکھنے والوں کو بہت پیارے لگتے ہیں۔ میں بیان نہیں کر سکتی وہ کیا چیز تھی۔ ابھی قدسیہ میرے سامنے آ جائے تو پھر میں کبھی اس کی پیشانی، کبھی اس کے چہرے کے نقوش، کبھی اس کی آنکھوں اور کبھی اس کے قد و قامت کی تعریف شروع کر دوں گی اور تم سب یہ محسوس کرو گے کہ بعض لوگ سر سے پاؤں تک قدرت کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے والوں کی زبان پر بے اختیار سبحان اللہ کے الفاظ آ جاتے ہیں۔ فہمیدہ نے کہا ابا جان آ گئے، میں کھانے کا پتہ کرتی ہوں۔ امینہ نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ کھانے کی میز پر سب بہت اچھے موڈ میں تھے، خصوصاً فہمیدہ کے ابا جان جنہوں نے باہر سے آتے ہی یوسف سے بغل گیر ہو کر اس کی پیشانی اور دونوں گالوں پر بوسہ دیے تھے، بہت خوش نظر آتے تھے۔ وہ منظور احمد سے بھی بغل گیر ہو کر ملے تھے اور انہوں نے امینہ کے سر پر بھی شفقت سے ہاتھ رکھا تھا۔ کھانے کے دوران انہوں نے کہا یوسف بیٹا میں ضروری بات اکثر بھول جایا کرتا ہوں، صبح رخصت ہوتے وقت تو مجھے بالکل یاد نہیں رہے گا، اس لیے دل میں رکھنے کی بجائے ابھی کہہ دیتا ہوں۔ فہمیدہ بیٹی نے تمہاری اجازت کے بغیر مجھے وہ فائل دکھا دی تھی جس میں تمہارا تازہ مصور رکھا جا رہا ہے اور مجھے پڑھ کر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ اس بات پر تمہارا یقین کبھی متزلزل نہیں ہونا چاہیے کہ تم ایک بڑا مصنف بننے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ فہمیدہ کہتی تھی کہ کاغذ کی نایابی کے باعث پبلشروں کے متعلق تم بہت پریشان ہو، بیٹا تمہیں چاہیے کہ تم اطمینان سے لکھتے جاؤ اور اس یقین کے ساتھ لکھتے جاؤ کہ وہ کسی دن شائع بھی ہوگا اور پسند بھی کیا جائے گا اور اس میدان میں کامیابی کے راستے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔
تمہیں اللہ کی اعانت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یوسف نے جواب دیا، جی اللہ کی اعانت پر ہی تو میرا سب سے بڑا سہارا ہے، اور اب بھی جس طرح کچھ دن بے نشان راستوں پر بھٹکنے کے بعد اپنی اصلی راستے اور منزل کی طرف لوٹ آیا ہوں، اور جس طرح انتہائی مایوسی کی حالت میں اس نے میری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا ہے، میں بدترین آزمائشوں میں بھی اس کی طرف سے مایوس نہیں ہوں گا۔ بیٹا، میں تمہارے لیے ہر وقت دعا کیا کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے لیے بہت سے لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ اگر تم نے رات بھر کام کرنا ہے تو اس تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ تم صبح ہمیں رخصت کرنے کے لیے یہاں آؤ گے؟ یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم صبح لکھنے کے بعد آرام کرو اور ہم کھانا ختم کرنے کے بعد یہیں سے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ لیں؟ فہمیدہ بولی، ابا جان، وہ پروگرام منسوخ ہو چکا ہے یوسف صاحب، اب ہمیں ریلوے اسٹیشن پر خدا حافظ کہیں گے، اور اس تبدیلی کے لیے میں کس کو مبارکباد دوں؟ فہمیدہ بولی، ابا جان، اس کے لیے مبارکباد کی پہلی مستحق تو امینہ بہن ہے، اور ہمیں یوسف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ اپنا پروگرام تبدیل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ یوسف نے کہا، خالو جان، اس نادانی میں ہم دونوں شریک تھے اور دونوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ ہم بوقت ضرورت پتھر بن سکتے ہیں، لیکن پھر ہمیں اچانک احساس ہوا کہ ہم صرف انسان ہیں، اور انسان کو تھوڑی دیر کے لیے بھی پتھر بنتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بیٹا، میں خوش ہوں کہ کچھ دیر اور تم سے باتیں کر سکوں گا، بہت سی باتیں جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ جب تم اس کتاب سے فارغ ہو جاؤ گے تو مجھے لکھ دینا، میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، ورنہ تم میرے پاس آ جانا۔ خالو جی، کتاب ختم کرنے کے بعد مجھے کسی اچھے پبلشر کی تلاش میں لاہور جانا پڑے گا، اور راستے میں انشاءاللہ آپ کو بھی سلام کر لوں گا۔ بیٹا، صرف سلام نہیں، تم وہاں ٹھہرو گے اور ہماری اجازت کے بغیر آگے نہیں جاؤ گے۔ خالو جان، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا اشارہ بھی میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ بیگم احمد نے کہا، بیٹا، اب صرف آتے جاتے نہیں، لدھیانہ میں بھی رکنا پڑے گا۔ ماں جی، لاہور سے فارغ ہو کر واپسی پر لدھیانہ آؤں گا۔ بیٹا، واپسی پر کیوں جاتے ہوئے کیوں نہیں، اور پھر ہر مرتبہ کیوں نہیں؟ ماں جی، اصل میں بات یہ ہے کہ جاتے ہوئے میرے پاس کتاب کا مسود ہوگا، اور مجھے ہر وقت یہ خیال رہے گا کہ میں کہیں گم نہ کر بیٹھوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں پورے اطمینان کے ساتھ آپ کے پاس آؤں۔ بیٹا، میں یہ دعا کیا کروں گی کہ خدا وہ دن جلد لائے جب تم دونوں اطمینان سے میرے پاس آیا کرو۔ کھانا ختم کرنے کے بعد منظور کے ساتھ اپنی قیام گاہ کے راستے کی مسجد کی طرف یوسف نے عشاء کی نماز پڑھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر اٹھا تو بزرگ صورت مولوی صاحب نے آگے بڑھ کر اسے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، یوسف صاحب، اظہر کہتا تھا کہ کل وہ واپس آ جائے گا، شکر ہے آپ سے بھی ملاقات ہو گئی۔ جی، میں شاید کافی عرصہ یہاں رہوں اور آپ سے انشاءاللہ بہت سی ملاقاتیں ہوں گی۔ مولوی صاحب نے کہا، مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ آپ تحریک پاکستان کے ایک سرگرم کارکن ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ شہر کے سرکردہ لوگوں کو جمع کیا جائے اور آپ کو کچھ کہنے کی دعوت دی جائے۔ یوسف نے جواب دیا، جناب، اس کام کے لیے آپ جب چاہیں مجھے بلا سکتے ہیں، لیکن میرے لیے صرف ظہر اور مغرب کے درمیانی اوقات موزوں ہوں گے۔ اگر ہم نماز جمعہ کے ساتھ ہی آپ کی تقریر کی دعوت دیں تو جناب یہ بھی ٹھیک ہے، اور منظور صاحب، آپ بھی تقریر کر سکیں گے۔ جناب، مجبوری کی حالت میں تو انسان ہر کام کر سکتا ہے، لیکن میں کل جا رہا ہوں۔ یوسف نے کہا، اچھا مولانا، اب ہمیں اجازت دیجیے، اور مولوی صاحب مسجد کے دروازے تک پہنچا کر دونوں سے باری باری بغل گیر ہوئے، اور وہ دونوں خدا حافظ کہہ کر مسجد سے باہر نکل گئے۔ یوسف جاتے ہی لکھنے بیٹھ گیا اور پچھلے پہر تک لکھتا رہا۔ پھر وہ نصف گھنٹہ کے لیے بستر پر لیٹا ہی تھا کہ فجر کی اذان سنائی دی، اور اس نے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی اور نوکر کو آواز دے کر کہا، بھئی میرے لیے جلدی سے ناشتہ لے آؤ، اور جب منظور صاحب اٹھے تو انہیں کہہ دینا کہ میں سحر کے بعد یہاں آنے کی بجائے خالو جی کے گھر پہنچ جاؤں گا اور فضل دین کو تمہارا سامان اٹھانے کے لیے بھیج دوں گا۔ احمد خان اپنے کمرے سے نمودار ہوا۔ اس نے پوچھا، یوسف صاحب، کہاں کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ آج تو آپ بالکل نہیں سوئے۔ یوسف نے جواب دیا، خان صاحب، میں انہیں گاڑی پر بٹھا کر دہرادون سے آنے کے بعد آرام کروں گا۔ اگر میں نے زیادہ تھکاوٹ محسوس کی تو ممکن ہے چند گھنٹے کے لیے میجر صاحب کے ہاں چلا جاؤں۔ احمد خان نے کہا، بھائی آرام یہیں آ کر تو زیادہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے خان صاحب، میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا کہ دہرادون رکنے کا پروگرام وہاں پہنچتے پہنچتے بدل جائے گا۔ احمد خان نے کہا، میرا خیال ہے کہ ابھی نماز کا وقت ہے، آپ منظور صاحب کو بھی جگا دیں، میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد ہم اکٹھے ناشتہ کریں گے۔ یوسف نے کہا، خان صاحب، مجھے اس لیے جلدی تھی کہ میں میاں صاحب سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا تھا۔ یوسف صاحب، ایک بات میں نے بھی آپ سے کہنی ہے۔ مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ تمہارے سسرال والے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ اس وقت تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے۔ آپ انہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ اب خان محمد کے اتالیق ہیں اور میرے سیکرٹری ہیں۔ فی الحال آپ کی تنخواہ 500 روپے ماہوار ہے، اور تمہارے طعام و قیام کے تمام اخراجات ہمارے ذمہ ہیں۔ بعد میں اس تنخواہ کی ایک معقول اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ مسوری میں رہتے ہوئے تمہیں لکھنے پڑھنے کی عام آزادی ہوگی۔ نوکر نے چائے اور ناشتہ لا کر یوسف کے سامنے تپائی پر رکھ دیا، اور احمد خان نے اٹھتے ہوئے کہا، یوسف، آپ جلدی سے ناشتہ کر کے چلے جائیں، میں منظور اور خان محمد کو نماز کے لیے اٹھاتا ہوں۔
فہمیدہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہی تھی کہ نسرین بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے کہا، آپا جان بھلا بتائیے اس وقت کون آیا ہے؟ فہمیدہ قدرے توقف کے بعد قرآن مجید بند کر کے دستانے لپیٹنے کے بعد اٹھی اور اسے چوم کر الماری میں رکھنے کے بعد نسرین کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولی، نسرین تم مجھ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ کون آیا ہے؟ جی ہاں۔ فہمیدہ بولی، تمہارے سوال کا جواب تمہارے چہرے پر لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ تم یوسف صاحب کو دیکھ کر آئی ہو۔ آپا جان میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھائی جان اس وقت آ جائیں گے۔ یہ ان کے کاغذات رکھ لیجئے، اس نے ایک چھوٹا سا پیکٹ دیتے ہوئے کہا۔ باہر سے آواز آئی، میں بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں اس وقت یہاں پہنچ جاؤں گا۔ اب اگر اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں۔ فہمیدہ نے دبی زبان میں نسرین سے کچھ کہا اور وہ باہر نکلتے ہوئے بلند آواز میں بولی، بھائی جان آئیے نا، آپا جان بڑی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ انتظار کر رہی ہیں؟ جی ہاں، ان سے پوچھ لیجئے۔ میں کیوں پوچھوں؟ اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو صحیح ہوگا۔ فہمیدہ نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا، نسرین تم کب تک ان کا راستہ روکے رہو گی؟ تم نے یہ محسوس نہیں کیا کہ انہوں نے رات بھر آرام نہیں کیا؟ یوسف نے کہا، یہ درست ہے کہ میں نے رات بھر لکھنے کے بعد سونے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور اگر میں غلطی پر نہیں تو شاید آپ بھی نہیں سو سکے۔ اس کے باوجود کوئی ہمیں دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تھکے ہوئے ہیں۔ میں اس سے گھنٹہ پہلے آ سکتا تھا، لیکن سوچا کہ آپ پریشان ہوں گے۔ اگر آپ ایک کی بجائے 2 گھنٹے پہلے آ جاتے تو میں بھی پریشان نہ ہوتی اور آپ یہ محسوس کرتے کہ میں آپ کی منتظر ہوں۔ نسرین جاؤ، نوکر سے کہو کہ جلدی سے ناشتہ تیار کرے، ابا جان 15-20 منٹ تک سیر سے واپس آ جائیں گے۔ صفیہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ یوسف نے سلام کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا یہ عجیب بات ہے کہ نماز کے لیے اٹھی تھی تو فہمیدہ باہر ٹہل رہی تھی اور اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ بہت جلد آئیں گے، اور میں اسے کہتی تھی صبح تک لکھنے کے بعد وہ کم از کم 10 بجے تک سوئے گا۔ جب ہم تیار ہو جائیں گے تو فضل الدین کو اسے بلانے کے لیے بھیج دیں گے، ورنہ اگر منظور پہلے آ گیا تو روانگی سے پہلے اسے یوسف کو لانے کے لیے بھیج دیں گے۔ بلکہ اس نے کمرے سے باہر نکل کر کہا، دیکھا بہن، میں نہیں کہتی تھی کہ یوسف اچانک پہنچ جائے گا۔ یوسف نے کہا، چچی جان میں نے سوچا تھا کہ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کچھ دیر سونے کی بجائے آپ سے باتیں کرنا بہتر ہے۔ بلقیس بولی، دیکھو بیٹا، تم فہمیدہ کی حق تلفی نہ کیا کرو، وہ مجھے معلوم ہے کہ تم دونوں صبح کے انتظار میں نہیں سوئے۔ اب تم اطمینان سے باتیں کرو، میں اور صفیہ تمہارا ناشتہ تیار کرواتی ہیں۔ یوسف فہمیدہ اور نسرین کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ امینہ جو بستر پر لیٹی ہوئی کتاب پڑھ رہی تھی جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم بھائی جان، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج میرے سوا کسی کو بھی نیند نہیں آتی۔ 2-3 بار میری آنکھ کھلی تھی تو میں نے ایک بار دیکھا کہ فہمیدہ بہن آپ کا پرانا مسورہ پڑھ رہی ہے، دوسری بار آنکھ کھلی تو کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ صبح کی نماز پڑھ کر پھر میں سونے کا ارادہ کر رہی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ بہن فہمیدہ اضطراب کی حالت میں اندر اور باہر پھر رہی ہیں۔ شاید میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ آپ نے آنے والے ہیں، پھر میں نے یہ کتاب اٹھا کر پڑھنا شروع کر دی۔ یہ عجیب سی بات ہے بھائی جان، میرا بھی دل یہ گواہی دیتا تھا کہ آپ نماز کے بعد آرام کرنے کی بجائے سیدھے اس طرف آئیں گے۔ یوسف نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ مجھ سے پیار کرنے والے لوگ مجھے اتنا زیادہ جانتے ہیں کہ میرے ارادے بھی ان سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ فہمیدہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کی کوئی آیات اس کی مخلوق سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ نیکی اور پاکیزگی ان کے چہرے کو ایسے آئینہ بنا دیتی ہے جس کے باعث ان کے دل کی کیفیت پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ مجھے یہ خطرہ تھا کہ آپ میرے لیے ایک بہت بڑا مجسم بن جائیں گے، لیکن آج سے یہ خطرہ دور ہو چکا ہے، اور پھر مجھے خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ ہماری شب بیداری ضائع نہیں گئی۔ میں بھی آپ کو یہ بتا دوں تو شاید بری بات نہ ہو کہ رات لکھتے وقت جب میری توجہ اس طرف ہوتی تو میں یہ محسوس کرتا تھا کہ آپ بھی میری طرح صبح کے متعلق پریشان ضرور ہوں گے۔ امینہ نے کہا، فہمیدہ بہن، یہ میرا تجربہ ہے کہ اگر رات بھر جاگا جائے تو بھوک بہت لگتی ہے، میں ناشتے کا پتہ کرتی ہوں۔ یوسف نے کہا، بھئی بات یہ ہے کہ میں نے نماز پڑھتے ہی اس طرف کا رخ کرنے سے پہلے نوکر کو ناشتہ لانے کے لیے کہہ دیا تھا، اس طرح کچھ اور وقت گزر جائے گا۔ بہرحال جب ناشتے پر سب بیٹھیں گے تو میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا۔ جو بھوک مجھے محسوس ہونی چاہیے تھی وہ اس وقت محسوس نہیں ہو رہی۔ فہمیدہ بولی، اگر آپ نماز پڑھتے ہی آ جاتے تو آپ دیکھتے کہ میں آپ کے انتظار میں گیٹ کے آس پاس ٹہل رہی ہوتی۔ بھئی اپنی اس غلطی کا مجھے بڑی دیر تک افسوس رہے گا۔ افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آئندہ آپ اپنے دل سے پوچھ لیا کریں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے معاملے میں آپ کا دل آپ کو غلط مشورے نہیں دیا کرے گا۔ رات میں نے جو صفحات لکھے تھے وہ نسرین کو پکڑا دیے تھے، آپ احتیاط سے انہیں اپنی فائل میں لگا لیں۔ میں ہر 15 دن کے بعد آپ کے لیے ایک پیکٹ بھیج دیا کروں گی اور کتاب کے آخری صفحات لے کر جلندر آؤں گا، وہاں سے پورا مسودہ لے کر لاہور چلا جاؤں گا۔ لاہور کے سفر میں کامیابی کے لیے آپ کو ابھی سے دعا دینا شروع کر دیتی ہوں۔ فہمیدہ بولی، میں آپ کے لیے بہت سی دعائیں کیا کروں گی اور پہلی دعا ہمیشہ آپ کی صحت کے لیے ہوگی۔
یوسف نے کہا میرے لیے ایک اور دعا بھی کیا کریں کہ یہ کہ مجھے اس سے زندگی میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ میں آپ کو کھو بیٹھوں، کیونکہ میرے لیے اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں بہت دعائیں کیا کروں گی کہ میرے اس یقین میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہم ہزار غلطیاں کرنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے دور نہیں ہو سکے۔ صفیہ نے آواز دی، بیٹی فہمیدہ تمہارے ابا جان آ گئے ہیں، اب فوراً ناشتے کے لیے آ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب کھانے کے کمرے میں بے تکلفی سے باتیں کر رہے تھے۔ نسرین کے والد کہہ رہے تھے 10 بجے سے پہلے میجر بشیر اور ان کے دوست جو اس کوٹھی کے مالک ہیں یہاں پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد ہم اسٹیشن کی طرف روانہ ہوں گے۔ جن لوگوں نے ملنا ہے وہ سب وہیں آ جائیں گے۔ بیٹا یوسف، ابھی کافی وقت ہے، اس لیے تم کچھ دیر اندر جا کر لیٹ جاؤ۔